अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? जी सर, आई एम ऑल फाइन। सर, आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि कनाडा और अमेरिका की तरह पाकिस्तान में शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस भारतीय एजेंट को पकड़ा है। ये बड़ी खबर भी है कि रॉ किस तरह से पाकिस्तान में एक्टिव है और पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं? देखिए, बात यह है कि ये कोई पहली बात तो नहीं है, हमें तो बहुत पहले का ये पता है। जिसको नहीं पता था उसके लिए कुलभूषण यादव उसको याद होना चाहिए कि कुलभूषण यादव ने कितने मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल किया था। ये आप देखें कि ये लोग क्या करते हैं, मुहर्रम के जुलूस होते हैं उनके अंदर करते हैं, फिर ये ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हो उसके अंदर हो जाते हैं। अब मजहबी यानी ये तो इंतशार तो फैलाते हैं, हमें तो पता था इसका। लेकिन अब बहरहाल अब सेक्रेटरी खारजा जो है हमारे सजाद काजी, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया। तो शाहिद लतीफ़ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्वस है और भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ़ के कत्ल का एतराफ़ किया, यानी बंदा पकड़ा गया है जिसने वो किया। तो इसको कत्ल करने के लिए मकामी लोगों की भी खिदमत हासिल की गई। और यही होता है ना कि घर वाला ही मिला होता है, घर का बेदी कोई, तो फिर ये घर का बेदी लंका ढाए। अब गुज़िश्ता साल ये पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को भी रावलाकोट मस्जिद में कत्ल किया गया था और भारतीय एजेंट ने उजरती कातिल के जरिए मोहम्मद रियाज यानी पैसे देकर उसने कत्ल करवाया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस उजरती कातिल को गिरफ्तार कर लिया, उसने जुर्म का एतराफ़ किया और उसके बाद ये भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलव्वस पाए गए। ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को किस तरह से डील करता है। सिर्फ इंडियन हाई कमीशन को बुलाना और उस पर कंप्लेंट करना और सीरियस प्रोटेस्ट करना, ये उनको भी प्रैक्टिस है। वो भी एक अपना बार वापस अपना साइफर भेज देते होंगे, ब्रीफिंग भेज देते होंगे। लेकिन इनको ये सारे एविडेंस लेके यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, OIC के अंदर उठाना चाहिए, उन तमाम अरब ममालिक के आगे उठाना चाहिए जो इंडिया को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। और आप ये देखें ना कि किसी मुसलमान मुल्क ने बाबरी मस्जिद की शहादत पे और राम मंदिर बनने के ऊपर भी एतराज नहीं किया। OIC ने एक होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट दे दी, बट मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, इतने दिन हो गए, किसी ने कोई नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमें अब बड़ी इफेक्टिव किस्म की पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी और अपनी फॉरेन पॉलिसी विज़ावी काफी ममालिक के हमें रीविजिट भी करनी पड़ेगी और ये लोगों को बावर कराना है कि यार ये इतना बड़ा दहशतगर्द है और बगल में छुरी मुंह में राम राम। राइट। मुबश्शिर साहब, देखें, अभी आप जो एनालिसिस कर रहे थे इसमें से ही 2-3 क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे। ये कोई पहला वाकया नहीं, जैसे आपने भी जिक्र किया कुलभूषण, और इस तरह के और बहुत सारे वाकया जो डोजियर्स की सूरत में पाकिस्तान ने जमा करवाए हुए हैं और बहुत सारी सेम वॉइसेस जहां से आ सकती हैं वहां पर भी हम अपने मामले को लेकर गए हैं। क्या वजह है कि हम भारत का असल चेहरा सबूतों के साथ हमारे पास मौजूद है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, और OIC का क्या किरदार है सर? इसमें हमारी एम्बेसीज के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कितना इफेक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं। वो सिर्फ एक आगे डॉक्यूमेंट देना वो काफ़ी नहीं है। दूसरा ये कि अब बात यह है कि जहाँ पे इंडिया आता है ना वहाँ पे सारे इंडियंस एक हैं, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान का बात आती है ना तो कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, वो कोई मुस्लिम लीग नून का है, कोई फलां का है, कोई फलां का है, फलां का है। हम लोगों में डिवीजन बड़ी है। हम सारों को ना पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए और हमें किसी भी यानी मजहब या फिरका या पार्टी या एफिलिएशन जो है उससे बालातर होके हमें पाकिस्तान के मतलब सोचना पड़ेगा। और उसी एक वजह से हम लोग इतने अभी तक इफेक्टिव नहीं रहे क्योंकि हमारे अपने अंदर बड़ी डिविजन है। और मुबश्शिर साहब, ऐसा भी बहुत बार देखने में आया कि जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, अदम इस्तेहकाम किसी सूरत होती है, पॉलिटिकली सियासी अदम इस्तेहकाम की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त इस तरह के वाकयात ज्यादा सामने आते हैं, उस वक्त दुश्मन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इज इट सो? आप समझते हैं? नहीं, ये वो तो हमेशा से रहेगा ना, और सियासी अदम इस्तेहकाम भी उसमें भी उनका रोल होगा। आप देखें ना कि अभी भी PTI ने जो वेबसाइट होस्ट की है अपने टिकट होल्डर्स के लिए, तो वो जो है इंडिया में होस्ट हुई भी है। अब इससे आपको कुछ पता चल रहा है? आप फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें इंडिया और इजराइल से फंडिंग हुई भी है। तो वो क्यों करेंगे एक सियासी जमात को फंडिंग? और क्यों अपना फॉरेन मीडिया जो है, जो खास तौर पे भारतीय नस्ल फॉरेन मीडिया है, वो इतना ज्यादा इमरान खान को उठा के रखता है, उसकी कॉज को उठा के रखता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान में वो आदमी इंतशार का बायस बन रहा है।
میرے اپنے ایک انٹرویو میں میجر گورو آریہ نے کہا، جو انڈیا کے ایک ریٹائرڈ میجر ہیں، وہاں پہ پرائیویٹلی کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم تو بیوقوفی کرتے رہے، ہم اتنے پیسے خرچتے ہیں پاکستان کے اندر امن و امان خراب کرنے کے لیے، ہمارا تو سارا کام ہمیں تو روک دینا چاہیے، سارا کام تو عمران خان کر رہا ہے. انہوں نے میرے شو پہ آ کے یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جتنا ڈیمیج عمران خان نے کر دیا ہے اتنا تو پوری آئی بی موساد نے مل کر نہیں کیا. تو یہ تو ہمارا دشمن کہہ رہا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. صحیح. چلے عمران خان کا ذکر آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے، تو عمران خان نے ایک اور نئی اسٹریٹجی متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے. اتحاد کرنے کا اعلان کر دیا عمران خان نے، JUI شیرانی یا پھر مجلس وحدت المسلمین. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا سر اس اتحاد سے؟ نہیں، یہ تو اب ڈیسپریٹ میجرز ہیں نا. آپ دیکھیں فیصلہ تو اس لیے کیا گیا ہے کہ PTI کے لیے پارلیمنٹری پالیٹکس کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں کہ الیکشن 2017 کے رول نمبر 94 کے مطابق آئندہ انتخابات میں آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں اسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے جسے الیکشن کمیشن نے کوئی انتخابی نشان الاٹ کیا. اب تحریک انصاف کو تو انتخابی نشان ہی نہیں ملا ہوا، تو یہ تحریک انصاف کا ووٹ بھی لے کے تحریک انصاف کے نام پر جیت کر بھی یہ لوگ تحریک انصاف میں نہیں جا سکتے، بھلے وہ اب قسمیں کھا رہے ہیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو رولز کے تحت تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہیں کامیابی کی صورت میں کسی اور جماعت میں تو جا سکتے ہیں، تحریک انصاف میں نہیں آ سکتے. تو اس صورت میں ان جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ جماعتیں کس کاسٹ پہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں، اور جب یہ ایک دفعہ چلے جاتے ہیں لوگ تو اس کے بعد یہ تحریک انصاف کا کتنا ہو کے رہتے ہیں کہ نئی جماعتوں کے نئے آقاؤں کے غلام ہو جاتے ہیں. رائٹ. مبشر صاحب، ایک دو دن پہلے ہم نے فیصل وابڈا کی ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کیا تھا پروگرام میں کہ وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صدر بن سکتے ہیں. آج اسی طرح کی بات بلاول نے بھی کی ہے کہ آصف زرداری کو صدر بننا چاہیے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان الیکشنز کے بعد آصف زرداری صدر بن سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ کا جو میں سمجھا ہوں مطلب وہ یہ ہے کہ اکیلی پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی، اور ان کے خیال میں شاید اکیلی نون لیگ بھی نہیں بنا سکتی. اور اگر ان کے اوپر پریشر ہے کہ جناب انہوں نے ایک گورنمنٹ میں انکلوڈڈ رہنا ہے، تو پھر وہ جو چیزیں لیں گے اس میں وہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ بھی لینا چاہیں گے. اور یہ آپ سمجھیں کچھ دو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے. تجربہ تو ہے زرداری صاحب کا، سمجھدار تو ہیں وہ، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی فرسٹ چوائس بھی وہی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کو کوئی میجورٹی مل جاتی ہے تو بلاول نے اپنا راستہ بھی صاف کر لیا نا کہ وہ اگر صدر آصف زرداری صاحب ہیں تو خود وہ پرائم منسٹر ہیں، پھر وہ پرائم منسٹر کے لیے نہیں آئیں گے. تو بہرحال تو وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہوئی ہے کہ اس وقت نہ تو اکیلے نون لیگ حکومت بنا سکتی ہے، نہ ہی اکیلے شاید پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے. رائٹ. اور مبشر صاحب، شہباز شریف نے بلاول کو جواب دیا ہے کہ سیاسی قیدی بھی رہا کرو لیکن پہلے ذاتی جیلیں تو بند کر دیں. سر یہ کن ذاتی جیلوں کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں شہباز شریف نے کہا نا کہ میرے مہربان نے کہا ہماری حکومت بنی تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. تو نواز شریف کے دور میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ ذاتی جیلوں کے خاتمے کا بھی اعلان کریں. ہم نے اصل میں بڑی سٹوریز میڈیا میں آ چکی ہیں، پریس میں آ چکی ہیں، سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ سندھ کے وڈیرے جو ہیں وہ ان کی پرسنلائز جیلز ہیں اور پرسنل جیلز ہیں جس میں وہ لوگوں کو مخالفین کو یا جن کو سزا دینی ہوتی ہے ان کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. وہاں پہ پتہ چلتا ہے جی جیل میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. SHOs وغیرہ جو ہیں وہ ان کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی. تو بیسیکلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سندھ کے اس وڈیرے کے اوپر، کسی بھی ایک وڈیرے کے اوپر یا سارے وڈیروں کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے تم لوگ اپنی ذاتی جیلیں ختم کرو پھر ہمیں مشورے دو. سر آپ سمجھتے ہیں سندھ سے یہ کلچر ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی آج کا کلچر تھوڑی ہے. ابھی تو نہیں ہوتا ختم. اب ایسے کلچر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کو فروغ دینا پڑے گا. جب ہر حکومت میں ایجوکیشن کے لیے سر 3 سے 4% بجٹ ہو تو سوات اکٹھا ایجوکیشن پروموٹ ہونی ہے. ویل سیڈ. مبشر صاحب، اسلام آباد سے خبریں یہ ہیں کہ اب سپریم کورٹ کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے سر اس خبر پر؟ نہیں، میں نے بھی سنا ہے، مجھے بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز کے اوپر کافی پریشر ہے
اور یہ ہے کہ سیاسی حالات جو ہیں وہ عدلیہ کو بھی انہوں نے انڈر پریشر کیا ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے ساری چائے میں وہی ہیں. مجھے فی الوقت اس میں کوئی زیادہ حقیقت نظر نہیں آتی، اور ورنہ میری جن لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے ان کا لیگل افیئرس کے اوپر اور لیگل فٹرنیٹی کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھ تک ضرور وہ پہنچ چکی ہوتی کسی نہ کسی فارم میں ابھی تک. آلرائٹ مبشر صاحب، ان انتخابات سے ہر کسی کی بڑی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، سیاستدانوں کی بات کر لیں یا پھر عام عوام کی، لیکن شاہد خاقان عباسی کی نظر میں یہ الیکشن بے معنی ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا ہے، نیب کو بند کرنے کی بھی بات کی ہے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب سب سے پہلے میں نے ڈیل کی بات کی تھی تو میرے اوپر کتنے لوگ پڑے تھے، اوپر سے آگے پڑے تھے، پنجے جھاڑ کے پڑے تھے کہ جناب کوئی ڈیل نہیں، کوئی نہیں، اور میرٹ پہ ہو رہا ہے. سب نے دیکھ لیا کہ میرٹ کس طرح سے استعمال ہوا، میرٹ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا. اب شاید خاقان عباسی نے یہ بات کی تو خبر بن گئی ہے. بہرحال نیب کے حوالے سے تو ان کی پرانی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نیب کے دفتر کو بند ہونا چاہیے، نیب کے ادارے کو بند ہونا چاہیے. اور فرینکلی اسپیکنگ جب ہم نیب کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو نیب نے شاید پاکستان کو نقصان زیادہ پہنچایا اور فائدہ نہیں پہنچایا، اور کسی کو سزا تو دی نہیں اس نے. اور خاقان عباسی صاحب جو کہتے ہیں الیکشن بے معنی ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو پتا ہے کہ میاں صاحب کو ہی جتانا ہے، ہر ایک کو ہی پتا ہے کہ کون سے آزاد امیدوار نے ان کے ساتھ ملنا ہے، کون سی جماعت نے ان کے ساتھ ملنا ہے، اس جماعت کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں، ایکسکیوز می، اس صورت میں الیکشن واقعی بے معنی ہو چکے ہیں. دوسرا، وہ انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ جی میرے پہ الزام ہے کہ 2 سڑکوں کی تعمیر کے ٹھیکے جو ہیں من پسند افراد کو دیے. تو جب جواب دیا انہوں نے کہا تو دونوں سڑکیں تو بنی نہیں ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیل کا علم نہیں ہے ویسے جو نواز شریف کی ڈیل ہوئی تھی، لیکن ہر آدمی کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملات ڈیل سے ہی طے ہوئے ہیں، اور کم از کم جو نظر آ رہا ہے وہ تو لگتا یہی ہے نا کہ ڈیل تو ہے اس میں کوئی نہ کوئی. بہرحال وہ منکر بھی ہو گئے ہیں، میری اطلاع کے مطابق، مجھے نہیں پتا. رائٹ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب چینل کو کیجیے اور شیئر کیجیے. اجازت دیں، اللہ نے